السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پارٹ نمبر 19. اب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا. عبد المطلب نے مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کا مکان میں رنگ وغیرہ کرا لیا. پھر پوتا آ رہا ہے، بہو آ رہی ہے، سب گھر والے آ رہے ہیں اور کمرہ بھی صاف کرا دیا. چھوٹا سا ایک بچھونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد المطلب نے بنایا. آمنہ کے لیے بھی کچھ برتن وغیرہ، حضرت آمنہ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، پانی وغیرہ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پھل فروٹ اس دور کے اعتبار سے. اور استقبال کے لیے تنعیم پر پہنچے. جب استقبال کے تنعیم پر پہنچے تو صبح جاتے تھے، شام کو واپس آ جاتے تھے. کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں، کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں، آج آئیں گے کل آئیں گے، لیکن روزانہ اہتمام کے ساتھ تنعیم پر پہنچتے تھے. اور پہنچ کر استقبال کے لیے پھر یہ قافلہ داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ہاتھ میں تھے. تو عبد المطلب کو بہت برا لگا کہ ام ایمن تم نے کیوں لیا ہے اس کو. لیکن ام ایمن ایک باندھی تھی کہ آمنہ کہاں ہے؟ بھئی بچہ تو ماں کے پاس ہونا چاہیے. آمنہ تو ام ایمن تو خاموش رہی، لیکن عبد المطلب وہ ناراض ہوتے رہے. پتہ تھا نہیں کہ آمنہ کا انتقال ہو چکا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پاس تھے. آپ کی عمر 6 سال کی سمجھ لو یہ ہوگی اندازے سے. تو آپ عبد المطلب کو جب بہت ناراض دیکھا، آمنہ کا ہے، قافلے میں دیکھا تو آمنہ نظر نہیں آئی. تو کسی نے کہا کہ آمنہ کا انتقال ہو چکا ہے. اس پر عبد المطلب بہت روئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اوہو، میں نے تو اس کے لیے گھر کا انتظام کیا، گھر کو صاف کروایا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے اپنے گود میں لیا اور اپنے گود میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی عبد المطلب خود لے کر چلی اور اپنی کفالت میں رکھا. عبد المطلب نے وہ جو مکان تھا، جو مکان حضرت آمنہ کے لیے یعنی مقرر کیا تھا، وہ مکان کو تالا لگا دیا کیونکہ وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے. بھئی ماں کا انتقال ہو چکا، مائی گھر کو سنبھالتی ہے، تو اس مکان کو تالا لگایا. لیکن جب تالا لگا رہے تھے عبد المطلب تو بہت رو رہے تھے کہ میرا بیٹا بھی چلا گیا، بہو بھی چلی گئی، ابھی بچہ جو ہے یتیم ہو گیا. اور اپنے گھر میں لا کر عبد المطلب نے رکھا. لیکن عبد المطلب کے لیے عبد المطلب بہت استقبال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بہت اکرام کرتے تھے. ایک دن جو ہے عبد المطلب کو اونٹ گم ہو گیا. تو عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بیٹا محمد میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تم جا کے اسے ڈھونڈ لاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے. 7 سال 7.5 سال کی عمر میں لڑکا، بچہ دوڑنے والا، کچھ کام کرنے والا ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ. حضور گئے. خدا کا کرنا ایسا ہوا، اونٹ تو گم ہو ہی گیا تھا، حضور بھی گم ہو گئے. بچپن میں یہ قصہ بھی ہوا، آپ بھی گم ہو گئے. اب عبد المطلب کو ٹینشن ہوا کہ کہاں میں نے اسے کام کے لیے بھیجا. میں اونٹ جاتا تو جاتا، لیکن میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا اتنا پوتا قیمتی پوتا یہ گم ہو گیا، کہیں یہاں پر بھی ہوگا. بہت ڈھونڈا، مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہی نہیں. اب جو ہے بڑے پریشان، سیدھے روتے ہوئے بیت اللہ پر آئے اور بیت اللہ کا جو ہے چمٹ کر عبد المطلب جو ہے وہ اشعار پڑھنے لگے. تو ایک مشرک، ابھی تو اسلام تو آیا نہیں تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ عبد المطلب جو ہے بہت رو رہے ہیں. اب بڑا آدمی روئے تو سارا مجمع دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی کیوں رو رہا ہے. تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اے اللہ پاک میرا اونٹ ملے نہ ملے لیکن محمد کو واپس بھیج، میرا اونٹ ملے کہ نہ ملے محمد کو واپس بھیج. بس یہ کہہ کر عبد المطلب جب مڑے تو سامنے سے حضور اونٹ کو لیے آ رہے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے آ رہے تھے تو عبد المطلب کو اونٹ کے ملنے کی اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی عبد المطلب کو حضور کو ملنے کی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا. یہ کہا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گیا تھا وہ ڈھونڈنے کے لیے، تو میں بھی تھوڑا کھیلنے لگا. بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے بھی تھوڑا تھوڑا کھیلنے کا شوق ہو جاتا تھا. کبھی کبھار اپنی جوانی میں بھی کہتے تھے، جب جوانی ہوئی حضور کے بھی اسلام نہیں آیا تھا تو اپنے پارٹنر کو کہتے تھے، حضور نے پارٹنرشپ بھی کی ہے کاروبار کے اندر، تو پارٹنر کو کہتے تھے کہ آج تو دھندا کرنے کا موڈ نہیں ہے. یہ قصہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ.
آج دھندا کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج تو میں باہر مکہ جا کر کچھ کسی جگہ دوستوں کے ساتھ گھوموں گا پھروں گا، یہ جملے بھی آتے ہیں۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔